السلام علیکم، میں ہوں عالمگیر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن دوپہر۔ مہاراشٹر میں مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے پر تنازع، ممبئی میں مسلم رہنماؤں کی اجیت پوار سے ملاقات، پولیس پر جانبداری کا الزام۔ حیدرآباد سے متصل فیوچر سٹی میں سرمایہ کاری پر زور، امکانات تلاش کرنے کے لیے فرانسیسی وفد سے تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی سریدھر بابو کی خواہش۔ اور امریکی بم ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ نہیں کر سکے، خفیہ رپورٹ میں انکشاف، ٹرمپ ہوئے برہم۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں مساجد پر نصب لاؤڈ اسپیکر کو ہٹانے کی کارروائیوں پر مسلم برادری میں شدید ناراضگی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی پس منظر میں ممبئی کے مالابار ہل علاقے میں واقع سیہادری گیسٹ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے کی۔ اجلاس میں متعدد مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ ریاستی پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں این سی پی رہنما ثنا ملک، نواب ملک، رکن اسمبلی ذیشان صدیقی، سدھارتھ کامبلی، سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے وارث پٹھان نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ریاست کی ڈائریکٹر جنرل پولیس رشمی شکلا اور ممبئی پولیس کمشنر دیوین بھارتی بھی موجود تھے۔ مسلم تنظیموں کا الزام ہے کہ پولیس حالیہ دنوں میں متعدد مساجد سے لاؤڈ اسپیکر زبردستی ہٹا رہی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق آواز کی حد 45 سے 56 ڈیسیبل کے درمیان ہونا لازمی ہے، لیکن پولیس نہ تو آواز کی سطح کی پیمائش کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی نوٹس دیا جا رہا ہے اور سیدھے کارروائی کی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے فرانسیسی کمپنیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تلنگانہ کے اہم پروجیکٹ فیوچر سٹی میں سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کریں۔ یہ پروجیکٹ 30,000 ایکڑ پر محیط ایک عالمی اختراعی مرکز ہوگا، جو خانگی عوامی شراکت داری ماڈل کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ویژن سے ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد تلنگانہ کو اختراع، پائیداری اور جدید انفراسٹرکچر کے میدان میں عالمی قیادت دلانا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ گزشتہ 18 مہینوں میں ریاست نے 3 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔ صرف گزشتہ سال حیدرآباد میں 70 نئے گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز قائم ہوئے، جو ریاست کی کاروبار دوست پالیسیوں اور حکمرانی کے ماڈل کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اب خبر ایران سے متعلق۔ ایران پر امریکہ کی طرف سے کیے گئے حملوں کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ یہ انکشاف حال ہی میں سامنے آئی ایک امریکی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں کیا گیا، حالانکہ وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کو یکسر خارج کر دیا ہے۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ حملوں کا اندازہ لگانے کے ماہرین 2 لوگوں نے CNN سے بات چیت میں بتایا کہ ایران کا یورینیم ذخیرہ تباہ نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ سینٹریفیوجز اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ DIA کا اندازہ ہے کہ امریکہ نے انہیں زیادہ سے زیادہ کچھ مہینوں کے لیے پیچھے کر دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے یورینیم کا کم سے کم کچھ حصہ امریکی حملوں سے پہلے الگ الگ مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ حملے 22 جون کو فرودو، نتانز اور اصفہان پر کیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ دکن دوپہر کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔